الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے ہمارے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آج آپ لوگوں کو چند مختلف واقعات سناؤں گی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور ان کے عصا کے متعلق ہے، جسے سن کر آپ کی دینی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ اس طرح کے واقعات اپنے گھر کے بچوں کو ضرور سنایا کریں تاکہ انہیں اپنے مذہب کے بارے میں معلوم ہو، نیک بزرگ اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے بارے میں معلومات حاصل ہو۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرات انبیاء کرام کو یکے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدین کے نبی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کے غرض سے تشریف لے گئے۔ اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا، جن میں سے 3 معجزات کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا ہے۔ نمبر 1، عصا کا اژدہا بن جانا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست کے لیے مقابلے پر لگا دیا۔ اس میلے کے اژدہام میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا اور ان جادوگروں کی فوج کا مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تنہا ڈٹ جانا تھا۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادوؤں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو وہ ایک دم سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف پھنکاریاں مار کر دوڑنے لگے اور پورا مجمع خوف و ہراس سے بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا، اور فرعون اور اس کی تمام جادوگر اس کرتب کو دیکھ کر اپنی فتح کی گھمنڈ اور غرور کے نشے میں بدمست ہو گئے اور جوش شادمانی سے تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور بہت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور باآواز بلند یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آمنا بربی ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ نمبر 2، عصا مارنے سے چشمے جاری ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا اصل وطن ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ مصر آ کر آباد ہو گئے اور ملک شام پر قوم عمالقہ کا تسلط اور قبضہ ہو گیا، جو بدترین قسم کے کفار تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے اطمینان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ اور تسلط سے آزاد کریں۔ چنانچہ آپ 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کا ایسا خوف سوار ہو گیا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک میدان طیہ میں بھٹکتے اور گھومتے پھرے اور اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ میدان میں تشریف فرما تھے۔ جب بنی اسرائیل اس بے آب و گیاہ میدان میں بھوک و پیاس کی شدت سے بے قرار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے لیے کھانے کو من و سلوہ آسمان سے اتارا۔ من شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ بھنی ہوئی بٹیرے تھی۔ کھانے کے بعد جب یہ لوگ پیاس سے بےتاب ہو گئے اور پانی مانگنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مار دیا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے اور بنی اسرائیل کے 12 خاندان اپنے اپنے ایک ایک چشمے سے پانی لے کر خود بھی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے۔ پورے 40 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا جو پتھر اور عصا کے ذریعے سے ظہور میں آیا تھا۔ نمبر 3، عصا کے مارنے سے دریا پھٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کی ہدایت فرماتے رہے
اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی۔ اور بنی اسرائیل نے چونکہ اس کی خدائی خود تسلیم نہیں کیا، اس لیے اس نے ان مؤمنین کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ اس دوران میں ایک دم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر رات میں مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر رات میں مصر سے روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل کی پوزیشن بہت نازک ہو گئی کیونکہ ان کے پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلی دیتے رہے۔ جب دریا کے پاس پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ چنانچہ جو ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا میں 12 سڑکیں بن گئیں اور بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چل کر سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے۔ فرعون جب دریا کے قریب پہنچا اور اس دریا کی سڑکوں کو دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان سڑکوں پر چل پڑا، مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا اور سب سڑکیں ختم ہو گئیں اور فرعون اپنی لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو ضرور آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل ہمارے پیارے اسلاف کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور یوں ہی ہم اسلامک اسٹوریز شیئر کرتے رہیں۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔